بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج اپنے کورس عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 78 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق سعودی عرب کے حصہ پنجم پر مشتمل ہوگا۔ سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کی ابحاث جان لیتے ہیں۔ ہمارا پچھلا سبق سعودی عرب کے حصہ چہارم پر مشتمل تھا اور اس سبق کے اندر ہم نے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے بارے میں پڑھا۔ آج کے سبق کی جانب جاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم کن کن پوائنٹس پر بات کریں گے۔ آج کا سبق ہمارا سعودی عرب کے وسائل پر مشتمل ہے۔ اس سبق کے اندر ہمارے پاس ٹوٹل 4 پوائنٹس ہوں گے جس پر ہم بات کریں گے۔ آج کے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ سعودی عرب کے تیل اور گیس کے ذخائر ہوں گے۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم سعودی عرب کی معدنیات کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ اس ملک کی زراعت ہوگا اور چوتھے پوائنٹ کے اندر ہم سعودی عرب کی سیاحت سے متعلق جانیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب، یعنی تیل اور گیس کے ذخائر کی جانب۔ سعودی عرب مشرق وسطی میں واقع ایک ملک ہے اور قدرتی وسائل کی بدولت یہ دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ سعودی عرب کے پاس تیل اور گیس کے وسیع ذخائر ہیں۔ سب سے پہلے تیل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب دنیا کے سب سے بڑے تیل پیدا کرنے والے اور برآمد کنندگان میں سے ایک ہے۔ در حقیقت یہ دنیا کے ثابت شدہ تیل کے ذخائر کا تقریباً 18% رکھتا ہے۔ یہ سعودی عرب کو تیل کی عالمی منڈی میں ایک بڑا کھلاڑی بناتا ہے اور اس کے تیل کی برآمدات اس کی معیشت کا ایک اہم حصہ ہے۔ ملک کے تیل کے ذخائر بنیادی طور پر سعودی عرب کے مشرقی صوبے میں واقع ہیں جسے خلیجی ساحلی علاقہ کہا جاتا ہے۔ گھاور فیلڈ جو اس خطے میں واقع ہے دنیا کا سب سے بڑا روایتی آئل فیلڈ ہے جہاں سے روزانہ 5 ملین بیرل تیل پیدا ہوتا ہے۔ سعودی عرب کی تیل کی کل پیداوار کا تقریباً 70% اکیلے یہی فیلڈ پیدا کرتی ہے۔ گھاور فیلڈ میں تقریباً 70 بلین بیرل تیل کے ذخائر کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ممکنہ طور پر کئی دہائیوں تک موجودہ شرحوں پر پیداوار جاری رکھ سکتا ہے۔ تاہم تیل کے تمام شعبوں کی طرح ذخائر ختم ہونے کے بعد پیداوار میں بھی کمی واقع ہوگی۔ قدرتی گیس کے بارے میں جانتے ہیں۔ سعودی عرب قدرتی گیس کے وسائل سے بھی مالا مال ہے۔ ملک کے پاس دنیا میں قدرتی گیس کے چوتھے بڑے ذخائر ہیں جس میں تقریباً 298 ٹریلین کیوبک فٹ ثابت شدہ ذخائر ہیں۔ ان ذخائر میں سے زیادہ تر سعودی عرب کے مغربی صوبے میں واقع ہیں جسے بحیرہ احمر کے حاشیے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں قدرتی گیس کے وسائل بنیادی طور پر گھریلو مقاصد جیسے بجلی کی پیداوار اور صنعتی استعمال کے لیے ہوتے ہیں، تاہم برآمدی مقاصد کے لیے بھی قدرتی گیس کی پیداوار بڑھانے کے منصوبے ہیں۔ در حقیقت سعودی عرب کی قومی تیل کمپنی سعودی ارامکو نے اپنی قدرتی گیس کی پیداواری صلاحیت کو 2025 تک 12 ملین معیاری مکعب فٹ یومیہ سے 23 بلین تک بڑھانے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب کے قدرتی گیس کے وسائل کے بارے میں ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ ان کا تعلق اس کے تیل کے شعبوں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الگ الگ نکالے جانے کے بجائے تیل نکالنے کے ضمنی پروڈکٹ کے طور پر تیار کیے جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہمارے سبق کا آج کا یہ پہلا پوائنٹ مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے سعودی عرب کے تیل اور گیس کے ذخائر پر بات کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب جس کے اندر ہم سعودی عرب کی معدنیات پر بات کریں گے۔ سعودی عرب نہ صرف تیل کے وسیع ذخائر کے لیے جانا جاتا ہے بلکہ اس کے پاس مختلف معدنیات کے بھرپور ذخائر بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فاسفیٹ کے بارے میں۔ فاسفیٹ ایک معدنیات ہے جو پودوں کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے اور اسے کھاد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب فاسفیٹ پیدا کرنے والے دنیا کے سب سے بڑے ممالک میں سے ایک ہے جس کے ذخائر کا تخمینہ 2 بلین ٹن سے زیادہ ہے۔ ملک کے فاسفیٹ کے ذخائر مشرقی صوبے میں واقع ہیں جہاں کئی بڑی کمپنیاں ان کی کانکنی کرتی ہیں۔ سعودی عرب میں فاسفیٹ کی صنعت ہزاروں لوگوں کو روزگار فراہم کرتی ہے اور ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سعودی عرب کی ایک اور معدنیات جس کے وافر ذخائر موجود ہیں وہ باکسائٹ ہے۔ باکسائٹ بنیادی دھات ہے جس سے ایلومینیم نکالا جاتا ہے۔ اگرچہ سعودی عرب میں باکسائٹ کے ذخائر اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے کہ دنیا کے دوسرے حصوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن وہ اب بھی اہم ہیں۔ سعودی عرب میں باکسائٹ کی کانیں ملک کے شمالی علاقے میں واقع ہیں اور اس سے نکالے جانے والی خام دھات کو مزید پروسیسنگ کے لیے دوسرے ممالک کو برآمد کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب جپسم کے ذخائر سے بھی مالا مال ہے۔ جپسم ایک
معدنیات ہے جو مختلف صنعتوں جیسے تعمیرات، زراعت اور دوا سازی میں استعمال ہوتی ہے۔ جپسم سعودی عرب کے مغربی علاقے سے نکالا جاتا ہے جہاں یہ ملک کے وسیع صحرائی منظرنامے کا حصہ بنتا ہے۔ جپسم کو پلاسٹر بورڈ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کہ اندرونی دیواروں اور چھتوں کے لیے استعمال ہونے والا ایک عام تعمیراتی مواد ہے۔ ایک اور اہم معدنیات جس نے حالیہ برسوں میں خاصی اہمیت حاصل کی ہے وہ ہے لیتھیم۔ الیکٹرک گاڑیوں اور اسمارٹ فونز میں استعمال ہونے والی ریچارجیبل بیٹریوں میں لیتھیم ایک اہم جز ہے۔ سعودی عرب نے حال ہی میں اپنے شمال مغربی علاقے میں لیتھیم کے بڑے ذخائر دریافت کیے ہیں جس نے لیتھیم کی صنعت میں بڑے عالمی کھلاڑیوں کی دلچسپی کو جنم دیا ہے۔ لیتھیم کے ذخائر کی دریافت نے سعودی عرب میں سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے نئے مواقع کھولے ہیں۔ سونے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سونا اپنی اعلیٰ قیمت اور نایاب ہونے کی وجہ سے صدیوں سے ایک ضروری معدنیات رہا ہے۔ اگرچہ سعودی عرب میں سونے کے ذخائر اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے کہ دنیا کے دیگر حصوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ سونے کی کانکنی کی کارروائیاں سعودی عرب میں کئی بڑی کمپنیاں کرتی ہیں، بنیادی طور پر ملک کے شمالی علاقے میں۔ سونے کی کانکنی ہزاروں لوگوں کو روزگار فراہم کرتی ہے اور ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہمارے سبق کا یہ دوسرا پوائنٹ بھی مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے سعودی عرب کی معدنیات کے بارے میں پڑھا۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے تیسرے پوائنٹ کی جانب جس کے اندر ہم سعودی عرب کی زراعت کے بارے میں بات کریں گے۔ سعودی عرب کی صحرائی سرزمین جہاں زراعت ایک ناممکن کارنامہ لگتا ہے، تاہم صحیح تکنیک اور ٹیکنالوجی کے ساتھ سعودی عرب نے گزشتہ چند دہائیوں میں زراعت کے اندر نمایاں پیش رفت کی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کھجور کے بارے میں۔ سعودی عرب میں کھجور ایک اہم فصل ہے اور ہزاروں سال سے اس کی کاشت کی جا رہی ہے۔ کھجور نخلستانوں میں اگائی جاتی ہے جہاں وہ زیر زمین پانی کے ذرائع سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو ان علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ کھجور کئی اقسام میں آتی ہے، ہر قسم کا اپنا منفرد ذائقہ اور ساخت ہے۔ سعودی عرب میں ایک اور اہم فصل گندم ہے۔ گندم آبپاشی والے علاقوں میں اگائی جاتی ہے اور اسے روایتی پکوان بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے خبز اور کسرہ۔ گندم کو بلغور بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ابلے ہوئے گندم کے دانے سے بنی مشرق وسطی کی ایک مشہور ڈش ہے۔ لیمو، سنترا اور گریپ فروٹ بھی سعودی عرب میں اگائے جاتے ہیں۔ یہ پھل گرین ہاؤسز میں اگائے جاتے ہیں اور صاف پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ سعودی عرب میں انگور، انجیر اور انار جیسے پھل بھی روایتی کاشتکاری کے طریقوں سے اگائے جاتے ہیں۔ یہ پھل عام طور پر نخلستان میں یا زیر زمین پانی کے ذرائع کے قریب اگائے جاتے ہیں۔ سبزیاں جیسے ٹماٹر، ککڑی اور کالی مرچ بھی گرین ہاؤسز میں ہائیڈروپونک تکنیکوں کے ذریعے اگائی جاتی ہیں۔ ہائیڈروپونکس میں غذائیت سے بھرپور پانی کے محلول کا استعمال کرتے ہوئے بغیر مٹی کے پودوں کو اگانا شامل ہے۔ یہ تکنیک کسانوں کو سال بھر فصلیں اگانے اور پانی اور جگہ جیسے وسائل کو بچانے کی اجازت دیتی ہے۔ ان فصلوں کے علاوہ سعودی عرب میں کسان عمودی کاشتکاری کی تکنیکوں کا استعمال کرتے ہوئے سبزیاں جیسے لیٹش، پالک اور بروکلی بھی اگاتے ہیں۔ عمودی کاشتکاری میں مصنوعی روشنی اور کنٹرول شدہ ماحول کا استعمال کرتے ہوئے عمودی طور پر ڈھکی ہوئی تہوں میں فصلیں اگانا شامل ہے۔ یہ تکنیک کسانوں کو روایتی کاشتکاری کے طریقوں سے کم پانی اور جگہ کا استعمال کرتے ہوئے فصلیں اگانے کی اجازت دیتی ہے۔ تاہم سعودی عرب میں زراعت کو اب بھی خشک آب و ہوا اور پانی کی کمی کی وجہ سے کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ پائیدار زرعی طریقوں کو یقینی بنانے کے لیے کسانوں کو آبپاشی کی مؤثر تکنیکوں کو اپنانا چاہیے اور پانی کے ضیاع کو کم کرنا چاہیے۔ انہیں مٹی کے انتظام کی تکنیکوں جیسے فصل کی گردش اور مٹی میں ترمیم کے ذریعے بخارات اور بارش کی کمی کی وجہ سے مٹی کی نمکیات کی سطح کو بھی دور کرنا چاہیے۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح آج کے سبق کا ہمارا یہ تیسرا پوائنٹ بھی مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے سعودی عرب کی زراعت پر بات کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے سب سے آخری پوائنٹ کی جانب جس کے اندر ہم سعودی عرب کی سیاحت پر بات کریں گے۔ سعودی عرب کے شمال مغرب میں واقع ایک تاریخی قصبے العلا کی بات کرتے ہیں۔ العلا قدیم شہر ہیگرا کا گھر ہے جو کبھی نباتین بادشاہت کا دارالحکومت تھا۔ ہیگرا اپنے منفرد راک کٹ فن تعمیر کے لیے مشہور ہے جو کہ پہلی صدی قبل مسیح کا ہے۔ اس شہر کو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جگہ کے طور پر نامزد کیا گیا ہے اور تاریخ کے شائقین کے لیے یہ ایک لازمی مقام ہے۔ سعودی عرب میں ایک اور مشہور سیاحتی مقام جدہ ہے، ایک متحرک ساحلی شہر جو صدیوں سے ایک بڑا تجارتی مرکز رہا ہے۔ جدہ اپنے رنگ برنگے بازاروں اور روایتی فن تعمیر کے لیے جانا جاتا ہے جو عربی، عثمانی اور یورپی طرز کے عناصر
عناصر کو ملاتا ہے۔ جدہ کئی عجائب گھروں اور گیلریوں کا گھر بھی ہے جو ملک کے بھرپور ثقافتی ورثے کی نمائش کرتے ہیں۔ سعودی عرب کا دارالحکومت ریاض ایک اور مشہور سیاحتی مقام ہے۔ ریاض ایک جدید شہر ہے جس نے حالیہ برسوں میں نمایاں ترقی کی ہے۔ یہ شہر کنگڈم سینٹر جیسے کئی مشہور مقامات کا گھر ہے جو 302 میٹر پر کھڑا ہے اور مشرق وسطی کی بلند ترین عمارتوں میں سے ایک ہے۔ ریاض میں کئی پارکس اور باغات بھی ہیں جو شہر کی ہلچل سے بھرپور زندگی سے نجات فراہم کرتے ہیں۔ سعودی عرب کا بحیرہ احمر کا ساحل ایک مشہور سیاحتی مقام ہے۔ بحیرہ احمر کے شاندار مرجان کی چٹانوں اور سمندری حیات کا گھر ہے جو دنیا بھر سے غوطہ خوروں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جدہ اور الخلیج کے ساحلی شہر روایتی اور جدید ثقافت کا انوکھا امتزاج پیش کرتے ہیں جو یقینی طور پر سیاحوں کو مسحور کر لیتے ہیں۔ ان مقامات کے علاوہ سعودی عرب میں متعدد قدرتی عجائبات بھی ہیں جیسے الاحساء نخلستان جو 2000 مربع کلومیٹر سے زیادہ کے رقبے پر محیط ہے اور نباتات اور حیوانات کی کئی اقسام کا گھر ہے۔ نخلستان میں کئی تاریخی مقامات بھی ہیں جیسے کہ بحرین کا قلعہ اور الاحساء میوزیم جو خطے کی بھرپور ثقافتی ورثے کو ظاہر کرتا ہے۔ تاہم حالیہ برسوں میں بین الاقوامی سفر پر پابندیوں کی وجہ سے سعودی عرب میں سیاحت ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں ہے۔ ملک نے حال ہی میں انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کر کے اور ثقافتی تقریبات جیسے موسیقی کے تہواروں اور آرٹ کی نمائشوں کو فروغ دے کر اپنی سیاحت کی صنعت کو ترقی دینے کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔ جیسے کہ سعودی عرب بین الاقوامی سیاحت کے لیے کھل رہا ہے، ہم آنے والے سالوں میں اس شعبے میں مزید دلچسپ پیش رفت دیکھنے کی توقع کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ بھی مکمل ہوا۔ آج کے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا سعودی عرب کے وسائل پر مشتمل تھا۔ اس سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ اس کے تیل اور گیس کے ذخائر تھے۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کی معدنیات پر بات کی۔ آج کے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ اس ملک کی زراعت تھی اور چوتھے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کی سیاحت کے بارے میں پڑھا۔ تو اس خلاصے کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔